بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن آج 5واں پارہ ہے اور یہ سورۃ النساء ہی جاری و ساری ہے۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے۔ اس میں گھریلو مسائل، گھریلو معاشرت اللہ احکم الحاکمین نے زیادہ بیان کی ہے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ احکم الحاکمین نے پاک دامنی کا درس دیا اور پاک دامنی کے لیے نکاح کرنے کا، اور اگر کوئی شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا یعنی آزاد عورت کے خرچ اخراجات برداشت نہیں کرتا تو اسے حکم دیا گیا ہے کہ جو لونڈیاں ہوتی تھیں جو خریدی جاتی تھیں وہ ان عورتوں کو خرید کے اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اب ہمارے موجودہ دور میں وہ لونڈیوں والا سلسلہ نہیں ہے، لہذا آزاد عورتوں سے نکاح کا سلسلہ ہے۔ اس میں دونوں گھروں کو، بچی اور بچے والے کے گھروں کو شریعت کے مطابق اپنے بچوں بچیوں کے نکاح کرنے چاہیے تاکہ نکاح کرنا آسان ہو۔ ہم نے نکاح کو مصیبت بنا دیا ہے، اس کے خرچ اخراجات اتنے بڑھا دیے ہیں کہ نکاح کے بارے میں بعض لوگ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچی کی شادی کرنی ہے تو کیسے کروں گا، بچے کی شادی کرنی ہے تو کیسے کروں گا۔ نکاحوں کو آسان کریں، حق مہر مناسب رکھیں اور دیگر فضولیات ان کو بالکل ترک کر دیں۔ جب آپ رسم و رواج سے نکل کے مسجدوں کے اندر نکاح پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اس میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس کے بعد آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے سے منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ تجارت میں بھی ایک دوسرے کا مال بندہ لیتا ہے، کوئی سامان لے رہا ہے، کوئی مال لے رہا ہے، کوئی مال دے رہا ہے، کوئی سامان دے رہا ہے، لیکن تجارت میں ایک دوسرے کا مال آنا اور جانا یہ آپس کی دونوں طرف سے رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فراڈ کر کے یا کسی غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، زور زبردستی دھونس سے کسی کا مال ہتھیا لے، اللہ رب العالمین نے اسے ظلم اور زیادتی قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ احکم الحاکمین نے مرد اور عورت کی کمائی کو جائز قرار دیا۔ مردوں کی کمائی اس کے بھی جائز اور ناجائز ذریعے موجود ہیں۔ مردوں کی ساری کمائی تو جائز نہیں ہوتی، بعض لوگ حرام ذرائع سے بھی کماتے ہیں، بعض حلال سے کماتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کی بھی کمائی کے کچھ جائز اور درست مناسب احوال موجود ہیں۔ تو عورتیں اگر شرعی طور پہ درست اور صحیح کاروبار کرتی ہیں، کسی طریقے سے پیسے کماتی ہیں، تو ان کی کمائی وہ جائز اور حلال ہے، درست ہے۔ غلط طریقے سے کمائے ہوئے پیسے مرد کے بھی حرام ہیں اور عورت کے بھی حرام ہیں۔ تو اس لیے عورت ایسی کمائی جس میں اس کی عزت کی حفاظت ہو اور وہ رزق حلال کما سکے تو اس کو کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس کا کمانے کے لیے کوئی ذمہ دار، منتظم اور نگران موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے نگران کی ذمہ داری میں رہے اور گھر کے اندر رہے، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ اللہ احکم الحاکمین نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم مقرر کیا۔ حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کی رعایا یا لونڈی ہے۔ حاکم کا مطلب ہے کہ اس کو ذمہ داری دی ہے کہ تم کما کے لاؤ، عورت کے لیے خرچ کا بندوبست کرو،
اس کا کپڑا جوتا آپ کے ذمے، اس کی رہائش چھت آپ کے ذمے، اس کا کھانا پینا آپ کے ذمے، یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں، اور اس کے ذمے کیا ہے، وہ آپ کے گھر کو سنبھالے۔ اور آگے مرد عورت کے معاملات میں اگر ناچاکی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو درست کرنے کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اللہ حکم الحاکم نے اس کے بعد حقوق کا بیان کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اور ہمسایہ اگر رشتہ دار ہے تو تب بھی اس کا خیال رکھنا ہے، اجنبی ہے تو تب بھی اس کا خیال رکھنا ہے، اور ہمسایہ اگر عارضی ہے تب بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ ہمسایوں کی یہ 3 قسمیں اللہ نے بیان کی ہیں، جو عزیز رشتہ دار ہے ہمسایہ، جو اجنبی ہے ہمسایہ، یعنی ہمسایگی کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی تعلق اور رشتہ نہیں۔ تیسرا جو عارضی ہمسایہ ہے، جیسے آپ ابھی ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، اسے قرآن مجید نے صاحب بالجنب کہا ہے، جو بھی آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا، آپ کے ساتھ بیٹھا یا کھڑا ہے، جیسے نماز میں آپ کے دائیں بائیں والا آپ کا عارضی ہمسایہ ہے، سفر کے اندر جاتے ہوئے آپ کی ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا وہ آپ کا عارضی ہمسایہ ہے، تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے پریشان نہ ہو، آپ ان کے لیے کسی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اس کے بعد اللہ نے مسافروں کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ حکم الحاکمین نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا ذکر کیا۔ آپ کا منصب کیا ہے کہ جب قیامت کے دن انبیاء کی قومیں ان کو جھٹلا دیں گی کہ جی ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں، اس لیے ہم گمراہ رہے کہ ہمیں تو سمجھانے والا ہی کوئی نہیں آیا، تو اس وقت انبیاء کہیں گے ہم نے تو دعوت دی ہے، پھر اس امت کو بلایا جائے گا کہ آپ ان کی گواہی دیتے ہیں، تو ہم ان کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے رسولوں نے پیغام پہنچایا۔ ہم گواہی کیسے دیں گے؟ علم کی بنیاد پہ۔ کیوں؟ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح کتنے محبت بھرے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی، کس حد تک کوشش کی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دیگر کئی انبیاء، ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ اس علم کی بنیاد پہ ہم گواہی دیں گے، اور ہم سب کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے کھڑا کیا جائے گا۔ اس آیت کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ قرآن پڑھو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ پہ اترا ہے تو میں آپ کو سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں سننا چاہتا ہوں، تم مجھے سناؤ۔ انہوں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی، تو جب یہاں پہ پہنچے تو فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسبک، کافی ہے، حسبک الان، اتنا کافی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جب اپنا سر اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے تار رو رہے، کیونکہ یہ منصب ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، اور یہ عہد ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ حکم الحاکمین نے طہارت کے اصول بیان کیے ہیں۔ طہارت کے اندر ایک طہارت ہے جو آپ نماز کے لیے حاصل کرتے ہو، ایک طہارت ہے جو جنابت سے یعنی فرض غسل سے جو طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کے احکام بیان کیے ہیں۔ اختصار کے ساتھ طہارت کا ذکر کر دیتے ہیں۔ آپ طریقہ کار کو یاد رکھیں، یہ جو ہمارے بھائیوں نے غسل کے اتنے فرض، وضو کے اتنے فرض، غسل کی اتنی سنتے ہیں، وضو کی اتنی سنتے ہیں، یہ اس کے اندر نفل، وہ سیاپے کے اندر کوئی پیتے ہی نہیں ہے۔ لوگ کہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہ سن فرض یاد رہے نہ سن سنتا یاد رہی، تو اس لیے فرض اور سنتوں کی آپ تکلیف میں نہ پڑیں، علماء نے یاد کیے ہوئے ہیں، وہ نہ تو اتفاق کر لو تو اس سمجھو کافی ہے تھوڑے سے۔ آپ طریقہ کار کو یاد رکھ لو۔ طریقہ کار کیا ہے؟ وضو کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، وضو میں اپنے ہاتھوں کو یہاں کفوں تک دھونا ہے، اس کے بعد ایک ہی چلو سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا پانی منہ میں ڈالیں اور باقی ناک میں ڈالیں، یہ ایک ہی چلو سے دونوں کام کریں تو بہتر ہے۔
کلی والا پانی پھینک دے اور ناک والا پانی جھاڑ دے۔ روزے کی حالت میں یہ پانی زیادہ اوپر نہیں کھینچنا، لیکن اگر روزہ نہیں تو اس پانی کو اوپر تک کھینچے، یہ نرم ہڈی تک یہاں تک پانی آنا چاہیے۔ تو یہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا اور اس کو باہر نکالنا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ دھونا ہے، جس کی داڑھی ہے وہ اپنی داڑھی کو ساتھ بھگو لے گا، اور یہ جو بڑے تکلف کے ساتھ داڑھی کو بار بار پانی لگا کے، اتنے تکلف کی ضرورت نہیں، آپ نے جھٹا مارا اور باقی یوں اپنے ہاتھ کو مسل لیں، یہ کافی ہے۔ چہرہ دھونے کے بعد اپنے ہاتھ کونیوں سمیت دھونے ہیں۔ یہ دھونے کے بعد آپ نے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح یوں یہاں سے شروع کرنا ہے اور گدی تک ہاتھوں کو لے کے آنا، اور یہاں سے پھر واپس لا کے یہاں پہ اس کو چھوڑنا ہے، اور پھر کانوں کا اس انگلی کے ساتھ آپ نے مسح کرنا ہے، اور بیک سے آپ نے انگوٹھے کو گھما کے، یہ سر کا مسح ہو گیا۔ عورت کے بال لمبے ہوتے ہیں، اس نے سمیٹے ہوتے ہیں، چٹیا کی ہوتی ہے، گت کی ہوتی ہے، اگر وہ بالوں کو واپس لائے تو چھوٹے بال بیچ میں سے نکل آتے ہیں اور پھر وہ پرابلم کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ عورت اگر یہاں سے ہاتھ ہی پیچھے لے جا کے چھوڑ دے تو یہ کافی ہے۔ اگر کسی شخص نے لمبے بال رکھے ہیں، وہ بھی اس طرح مسح کرتا ہے اور پیچھے جا کے چھوڑ دیتا ہے تو کافی ہے، سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے پگڑی پہنی ہے تو پگڑی کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسح کے بعد آپ نے اپنے پاؤں دھونے ہیں۔ تو غسل کے اندر آپ اس وضو کو یاد رکھیں، اس سے پہلے ہاتھ دھونے سے پہلے آپ نے اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھونا ہے، اس کے دائیں بائیں آس پاس جو نجاست ہے اس کو اچھی طرح دھو لیں۔ اس کے بعد نماز کے وضو کی طرح، یعنی ہاتھوں کو دھو کے نماز کے وضو کی طرح ہی وضو کر لیں۔ مسح تک آپ آ جائیں، مسح تک پہنچ کے مسح کرنے کے بعد بھی سر میں پانی ڈال سکتے ہیں، مسح سے پہلے بھی سر میں پانی ڈال سکتے ہیں۔ دونوں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ مسح تک آئیں تو 3 چلو اپنے سر میں پانی کے ڈالیں اور انگلیوں کے ساتھ اچھی طرح خلال کریں، اپنے جڑوں کے اندر پانی پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے، تو یعنی اچھی طرح اپنے بالوں کو تر کر لیں۔ اگر چلو نہیں پانی کا ڈالنا، جس طرح آج کل شاور کا دور ہے، تو ایک دفعہ اس کے نیچے سر کریں، پھر پیچھے کر کے دوسری دفعہ کریں، پھر تیسری مرتبہ کر لیں۔ اس کے بعد اپنے جسم کے دائیں طرف پھر بائیں طرف پانی ڈال کے اچھی طرح نہا کے اپنی اس جگہ سے ہٹ کے یا غسل خانے سے باہر آ کے اپنے پاؤں دھو لیں۔ آپ نے اگر صابن وغیرہ کے بغیر صرف تاری لگائی ہے تو یہ وضو آپ کا نماز کے لیے بھی کافی ہے، لیکن اگر آپ صابن وغیرہ لگا کے جسم کو اچھی طرح نہائے ہیں، پھر ظاہر ہے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، پھر نماز کے لیے آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، لیکن یہ غسل آپ کا مکمل ہے، وضو آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر یہ غسل کرتے وقت شرمگاہ کو دھونے کے بعد دوبارہ شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا تو آپ اس وضو کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سنن نسائی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وضو کے ساتھ باقاعدہ جماعت بھی کروایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے طہارت کا ہمیں اصول بتایا۔ اس کے بعد اللہ حکم الحاکمین نے یہود کا تذکرہ کیا ہے۔ یہودیوں کی روش کیا تھی؟ نبیوں کی باتیں سننے کے بعد کہتے سمعنا وعصینا، سن تو لیا ہے ماننا نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی بھی روش یہی ہے کہ سن تو لیا ہے قرآن اور حدیث کو، پتہ تو چل گیا ہے دین کے مسئلے کا، لیکن ہم نے ماننا نہیں، کیونکہ ہماری مرضی کے خلاف ہے، ہماری طبیعت کے خلاف ہے، ہماری منشا کے خلاف ہے، لہذا یہ بربادی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کتنا ہی بہتر ہوتا اگر یہ کہتے سمینا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر لہم واقوم، اگر یہ کہتے ہم نے سن لیا اور ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم بالکل اس کو مانیں گے، تو یہ ان کے لیے بہتر اور اچھا ہوتا۔ صحابہ کی یہی خوبی تھی، سمعنا واطعنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے کہا ہم نے سنا اور ہم بالکل ویسے ہی کریں گے جیسے آپ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ مومن کی شان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سنتا ہے، پھر اس کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اپنی طبیعت اور مزاج کو پیچھے کر کے دین اور شریعت کو آگے کرتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنی طبیعت اور مزاج کو آگے کرتا ہے، شریعت کو پیچھے کرتا ہے، وہ یہودیوں کی ڈگر پہ چل رہا ہے اور وہ خسارے اور گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے موت کا تذکرہ کیا اور فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی چلے جاؤ تم موت سے نہیں بچ سکتے، کسی بہت بڑے محل کے اندر بھی چھپ جاؤ موت سے نہیں بچ سکتے۔ جس چیز سے ہم بچ نہیں سکتے، نجات نہیں پا سکتے، اس کے لیے پھر بہتر تیاری کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ حکم الحاکمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے بیان کیا ہے
کہ آپ جو فیصلہ کر دیں، مومن کی شان ہی یہ ہے کہ آپ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرے اور اس کے دل میں آپ کے کسی فیصلے کو بھی لے کے کوئی کسی قسم کی رنجش اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ میرے خلاف یہ فیصلہ کیوں آ گیا ہے یا میری طبیعت کے خلاف کیوں آ گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پہ آپ نے آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ اسی طرح اللہ حکم الحاکمین نے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، جن کے بارے میں ہم ہر فاتحہ کے اندر، ہر رکعت کے اندر اللہ سے دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا۔ یہ راستہ مشکل ہے، اس راستے میں تکلیفیں ہیں، اس راستے میں اذیتیں ہیں، اس راستے میں کوئی آسانیاں نہیں ہیں، یہ مشکل ترین راستہ ہے، لیکن جو اس راستے کا راہی بن جائے وہ ہمیشہ کی زندگی نعمتوں والی، آسانیوں والی، آسائشوں والی، خیر والی، برکت والی، ہمیشہ کی کامیابی والی زندگی اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے مشکلات سے مت ڈریں، یہی راستہ ہے جو درست اور صحیح راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جہاد کا تذکرہ کیا ہے اور جہاد کے اندر جو لوگ کمزور ہیں ان کے ساتھ تعاون کا ذکر کیا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے خیر اور شر کا ذکر کیا ہے کہ جو بھی خیر تمہیں پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو بھی تکلیف اور شر آتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اپنے کرتوت صحیح کرو، آپ کے پاس شر نہیں آئے گی، تکلیف نہیں آئے گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اس آزمائش نے آپ کو اللہ کے قریب کیا ہے تو سمجھ لو کہ آزمائش تھی اور آپ اللہ کے قریب ہو گئے اور آپ کامیاب ہو گئے، لیکن اس تکلیف اور آزمائش میں اگر آپ اللہ سے مزید دور ہو گئے ہو تو سمجھ لو کہ آپ امتحان میں فیل ہو گئے ہو، پھر آپ کو توبہ اور استغفار کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ حکم الحاکمین نے اس کے اندر ہمارے تحفے کا ذکر کیا ہے۔ مومن کے ساتھ جب ملتا ہے تو ایک تحفہ ہے جو ایکسچینج کرتے ہیں، وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب، یہ تحفہ ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا جتنا کوئی تحفہ دے اتنا ہی اس کو واپس کرو یا اس سے بہتر واپس کرو۔ کوئی السلام علیکم کہے تو اس کا جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو اس سے بہتر جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا ہی کہہ دیتا ہے تو آپ بھی پورا ہی اتنا جواب دے دیں۔ تو وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ کہتے ہیں تحفہ کم از کم اتنا ہی واپس کرو اور اگر اس سے بہتر کر سکتے ہو تو بہتر واپس کرو۔ یہ اس کی ہسٹری اور تاریخ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو فرشتوں کے پاس بھیجا کہ جا کے انہیں سلام کو۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کا، فرشتوں نے آگے سے جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ آپ کی ساری اولاد کا آپس میں ملنے کے لیے تحفہ اور گفٹ ہے ایک دوسرے کی طرف سے۔ اس کے بعد رب العالمین نے منافقین کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ حکم الحاکمین نے قتل کی کئی صورتیں اور ان کے کفارے کا، ان کے قصاص کا ذکر کیا ہے کہ کس صورت میں بندہ مرے تو آپ نے کیا کیا اس کا جرمانہ اور ہرجانہ دینا ہے۔ مومن کا ناحق قتل اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرتا ہے اللہ رب العالمین کی ناراضگی اس پہ اترتی ہے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر اترتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے اوپر ناراض ہو کے اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ اسی آیت کو لے کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مومن کے قاتل کی توبہ بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ موقف ان کا صحیح نہیں تھا۔ توبہ ہے اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن سزا اتنی بڑی ہے کہ اگر اس نے توبہ نہ کی تو اللہ رب العالمین کے غضب، اللہ کی لعنت، اللہ کے عذاب، تینوں چیزوں کا وہ حقدار ہے۔ اللہ حکم الحاکمین ہمیں کسی بھی مسلمان کے ناحق خون سے ہمارے ہاتھوں کو رنگنے سے اللہ محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ حکم الحاکمین نے کافروں کے ملکوں میں یا کافروں کے ساتھ رہنے والے، کافروں کی بستیوں میں رہنے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ کافروں کے ملکوں میں رہتے ہوئے دین پہ کما حقوق عمل نہیں کرتے، وہ ان کو نماز روزے سے روکتے ہیں یا کسی اور اچھے کام سے روکتے ہیں تو یہ رک جاتے ہیں۔
क़यामत को बल्कि मौत के वक्त जब फरिश्ते इनके पास आते हैं तो इनको पूछते हैं कि हाँ भाई अच्छे काम क्यों नहीं किए, तो ये आगे से जवाब देते हैं फ़ीमा कुंतुम क़ालू कुन्ना मुस्तदअफ़ीना फ़िल अर्द, हम बड़े कमज़ोर थे, ताकतवर थे, हम काफिरों के मुल्क में रहते थे, हम नेकी कर नहीं सके, हम नमाज पढ़ नहीं सके, वो हमें पढ़ने नहीं देते थे। तो फरिश्ते आगे से जवाब देते हैं अल्लाह की ज़मीन छोटी थी, वसी नहीं थी, हिजरत कर जाते, निकल जाते वहाँ से, कोई तुम्हारे पास बहाना और उज़र नहीं है। उसके बाद अल्लाह ने साथ ही जिक्र कर दिया है कि ये उन लोगों के लिए जिनके पास हिजरत के वसाइल थे, जो हिजरत कर सकते थे, जो भाग सकते थे, वो भाग जाते तो बेहतर था, दीन बचाते, वो अपनी दुनिया के लिए दीन को ख़राब कर देते हैं। लेकिन जो लोग कमज़ोर थे, जो हिजरत नहीं कर सकते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उनके साथ खैर का मामला फरमाएगा कि चलो यहाँ तक तुम्हारा उज़र कबूल है। लेकिन किसी शख्स को भी इबादत से छुटकारा नहीं है, उसकी इबादत छुपी हुई अल्लाह कबूल कर लेंगे, उसकी घर के अंदर पड़ी हुई नमाज़ें कबूल कर लेंगे, मजबूर है बाजमात मस्जिद में नहीं जाने देते तो घर में पड़ेगा तो अल्लाह कबूल कर लेंगे। लेकिन उसके कुछ उज़र अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेंगे, लेकिन साहिब वसाइल का कोई उज़र अल्लाह कबूल नहीं करेंगे कि तेरे पास सारे वसाइल थे लेकिन तूने वहाँ से हिजरत नहीं की। अल्लाह ने फिर हिजरत की अज़मत बयान की है, अल्लाह ने कसर नमाज का जिक्र किया है, जो सफ़र के अंदर नमाज थोड़ी हो जाती है उसका तज़किरा किया है। अल्लाह ने सलातुल खौफ का जिक्र किया है, यानी दौरान जंग जो नमाज पढ़ी जाती है उसके शरीयत के अंदर 8 तरीके हैं। खौफ की नमाज पढ़ने के शरीयत के अंदर 8 तरीके हैं, उसमें 4 रकत भी हैं, उसमें 2 रकत भी हैं, उसमें 1-1 रकत भी है, उसमें भागते हुए भी नमाज पढ़ सकते हैं। हर एक खौफ की अलग अलग सूरत है और उस सूरत के अंदर अलग अलग तरीक़ों से आप नमाज पढ़ सकते हैं। सुनन नबी दाऊद के अंदर 8 के 8 तरीके एक ही जगह पे इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने जिक्र किए हैं, कोई तफसील से पढ़ना चाहे तो वहाँ से पढ़ सकता है। तो 8 तरीके बताए हैं, नमाज की छुट्टी नहीं दी, हालत जंग में भी छुट्टी कोई नहीं। वो हमारे उस्ताद मोहतरम थे, उनसे किसी ने पूछा मर्द को नमाज की छुट्टी है, फरमाने लगे हाँ जी। वो बड़ा खुश हुआ कि लै भाई आज कोई छुट्टी की भी ऑप्शन निकलने लगी। उन्होंने कहा हाँ जी मर्द को भी नमाज की छुट्टी है। उन्होंने कहा जी कब? उन्होंने कहा जब उसका दिमाग ख़राब हो जाए, जब बंदा पागल हो जाए तो फिर मरफूल कलम हो जाता है, फिर वो नमाज पढ़े ना पढ़े हैं, फिर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का उससे कलम ही उठा लिया। तो फरमाते जब उसका दिमाग ख़राब हो जाए फिर उसको छुट्टी है, वगरना कोई छुट्टी नहीं। तो अल्लाह कमुल हाकिमीन ने सलातुल खौफ का भी तज़किरा किया है। उसके बाद अल्लाह कमुल हाकिमीन ने कुछ घरेलू मुआशरत का तज़किरा किया। घरेलू मुआशरत के अंदर मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं। अल्लाह कमुल हाकिमीन ने इस जुल्म से रोका है। जिस तरह बाज़ लोग होते हैं ना, एक शादी की उसके बाद दूसरी शादी की, ठीक है 2 शादियाँ करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा, दोनों का बारी की तकसीम अदल इंसाफ पे करनी पड़ेगी, दोनों के साथ हुस्न सलूक करना पड़ेगा। अल्लाह फरमाते ये नहीं कर सकते एक को तुम ऐसे छोड़ दो जैसे वो मुअल्लक है, ना उसको आप तलाक दे रहे हो, ना उसके इस तरह बसा रहे हो कि वो शोहर वाली लगे। बाद लोग करते हैं ना, एक को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इस्लाम ने इसे जुल्म करार दिया है, ज़्यादती करार दिया है और इससे मना किया है। औरतों का ये हक़ है कि अगर आपने उससे निकाह किया है तो फिर रिश्ता अज़दवाज को आप उसके साथ कायम रखो, नज़र आना चाहिए और उसको पता चलना चाहिए कि मेरा शौहर है, मैं शौहर वाली हूँ, मेरी कोई ज़िम्मेदारी उठाने वाला है और आप उसकी ज़िम्मेदारी, अगर ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते उसको तलाक दे के फ़ारिग कर दें, लेकिन आप उसको लटका के अज़ियत में मुब्तला करके नहीं रख सकते। शरीयत ने इससे मना किया। उसके बाद अल्लाह कमुल हाकिमीन ने अदल इंसाफ का हुक्म दिया है कि कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह, अदल इंसाफ को कायम करना है। इंसाफ करते हुए बात वालिदैन के ख़िलाफ़ चली जाए फिर भी इंसाफ ही करना है। अदल इंसाफ की बात और काम करते वक्त अपने ख़िलाफ़ बात चली जाए फिर भी इंसाफ ही करना है। रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ चली जाए, रिश्तेदारी नहीं देखनी, ताल्लुक़ नहीं देखना, फिर भी इंसाफ। बाद लोग होते हैं ना ताल्लुक़ की वजह डंडी मार जाते हैं, डंडी नहीं मारनी, इंसाफ के अंदर डंडी नहीं मारनी। अल्लाह कमुल हाकिमीन ने इंसाफ का हुक्म दिया है। आखिर में फिर रब्बुल आलमीन ने 2 चीज़ों का ख़ुसूसी तौर पर तज़किरा किया है। एक तो मुनाफ़िकों की निशानियाँ बयान की हैं, इन्नल मुनाफ़िकीन युखादिऊन अल्लाह व हुव खादिऊहुम, मुनाफ़िक अल्लाह को धोखा देते हैं। बुराई करके कहते हैं हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, गलत करके
फसाद करके कहते हम तो इस्लाह कर रहे हैं, ये अल्लाह को गोया कि धोखा दे रहे हैं। अल्लाह को नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों के हाल से भी वाकिफ़ है। अल्लाह ने इनकी सज़ा भी फरमाई है, इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़ी दर्किल अस्फ़ली मिनन नार, मुनाफ़िक़ जहन्नम के निचले गड्ढे में जाएंगे। क्यों? इन्होंने लबादा अल्लाह के फरमा बरदारों वाला ओढ़ा हुआ था, लेकिन इनके दिलों में कुफ़र और नहूसत और गलाजत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी और बदअमालियाँ थीं, इसलिए अल्लाह इनको काफिरों से भी नीचे फेंकेंगे, ये इसका हक रखते हैं। दूसरी चीज़ का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ ये तज़किरा किया है कि जिस तरह बाद मुसलमान आज भी काफिरों से समझते हैं कि हमें इज़्ज़त मिलेगी, हैं काफिरों से दोस्ती करते हैं, मकसद उनका यह है कि हमें इज़्ज़त मिलेगी। काफिरों से दोस्ती की तुम्हें कभी इज़्ज़त नहीं मिलेगी। अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ। काफिरों से दोस्ती करने वाला कोई भी मुल्क हो, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी शख्स हो, कोई भी ग्रोह, कोई भी जमात हो, कोई भी तंजीम हो, काफिरों से दोस्ती करके अगर वो इज़्ज़त हासिल करना चाहता है, अल्लाह की कसम दुनिया में भी जलील और रुसवा होगा, आखिरत में भी रुसवाई उसका मुकद्दर ठहरेगी। अल्लाह फरमा रहे हैं उनके पास तो इज़्ज़त अपनी नहीं है, तुम्हें इज़्ज़त कहाँ से? जिसके पास अपने पास ही शय नहीं है वो आपको कहाँ से दे सकते? इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह की, और अल्लाह ही जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है। और कुरान मजीद ने फरमाया कि इज़्ज़त तीन लोगों के पास है, इज़्ज़त अल्लाह के पास है, इज़्ज़त अल्लाह के रसूल के पास है, और इज़्ज़त सिर्फ ईमान वालों की है। इसके अलावा किसी की कोई इज़्ज़त नहीं। जिसने अल्लाह के अहकाम की इज़्ज़त नहीं की, उसकी दुनिया में क्या इज़्ज़त और उसकी आखिरत में। एक साहबे रसूल का वाक़या ज़हन में आया, जंग से फारिग हुए जिहाद के मैदान में, शाम का वक्त हो गया तो बैठ के सोचने लग गए, कहने लगे हमने तो अल्लाह की इताअत की, अल्लाह ने हमें इज़्ज़तें अता फरमाई हैं, इन्होंने अल्लाह की इताअत नहीं की, अल्लाह को वहदहु ला शरीक नहीं माना, अपने खालिक को नहीं पहचाना, अपने मालिक की वहदानियत का इकरार नहीं किया। और दुनिया के अंदर आज हमारे हाथों से कैसे रब्बुल आलमीन ने सारा दिन इनको ज़लील और रुसवा करवाया है। हमने भगा भगा के मारा, इनको मार मार के इनका भुरकस निकाल दिया है। इतनी जिल्लत हुई है सारा दिन इनकी हमारे हाथों। वजह क्या है? ये नाफरमान और हम अल्लाह के फरमा बरदार। और आखिरत में मेरा रब इनके साथ क्या करे? तो जिसके पास अपनी इज्जत नहीं, वो आपको कहां से दे सकता है? जो भी शख्स, जो भी हुकूमत, जो भी मुसलमान हुक्मरान ये समझता है काफिरों से दोस्ती करके इज्जत पा लेगा, कभी उसको इज्जत नहीं मिलेगी। जिल्लत उसका मुकद्दर है दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पे खड़ा हो जाए, कायम हो जाए, गैरत दिखाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दुनिया में भी सुरखरू फरमाएंगे, आखिरत में भी उसको इज्जत मिलेगी। तो अल्लाह ने इस पारे के अंदर ये खुसूसी तौर पे अहकाम दे दिए हैं कि काफिरों से दोस्ती में आपको कभी इज्जत नहीं मिलेगी। आखिरी आयत, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहो, अगर तुम ईमान वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हें अजाब क्यों देगा? अजाब तो तब मिलेगा जब तुम नाशुक्रे होगे, जब तुम ईमान पे नहीं रहोगे। तो जब ईमान और शुक्र पे रहोगे, वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है और बड़ी कदर करने वाला है। अल्लाह कमुल हाकिमीन हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाह ईमान के ऊपर साबित कदम रखे जब तक ज़िंदगी है, अल्लाह ईमान के ऊपर कायम और दायम रखे। जब इस दुनिया से जाएं, अल्लाह ईमान की कैफियत में मौत दे, ईमान की आला कैफियत में मौत दे। अल्लाह हमें उस वक्त मौत दे जब हमारा रब हमसे राज़ी हो। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि।